اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے 3 انعامات ہیں۔ کتنے انعامات ہیں بھائی؟ 3 انعامات۔ پہلا انعام کیا ہے کہ یہ نماز قیامت والے دن اس کے لیے نور کی شکل میں ہوگی۔ دوسرا انعام کیا ہے کہ یہ نماز اس کے ایمان کی دلیل ہوگی۔ اور تیسرا انعام کیا ہے کہ یہ نماز آخرت میں ذریعہ نجات ہوگی۔ یہ 3 انعام ہیں۔ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے 3 انعام کیا ہیں کہ بھئی ایک تو آخرت میں نماز نور ہوگی، دوسرا انعام کیا ہے کہ ایمان کی دلیل ہوگی، اور تیسرا انعام کیا ہے کہ ذریعہ نجات ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے لیے 7 سزائیں ہیں۔ انعام کتنے ہیں نماز کی پابندی کرنے پر؟ 3، اور پابندی نہ کرنے پر سزائیں کتنی ہیں؟ 7۔ پہلی سزا کیا ہے کہ قیامت والے دن اس کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا۔ دوسری سزا کیا ہے کہ قیامت والے دن اس کے پاس اپنے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اور تیسری سزا کیا ہوگی کہ قیامت والے دن اس کے پاس آخرت میں بچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوگا۔ اور باقی 4 سزائیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس کا جو انجام ہوگا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ 7 سزائیں ہیں نماز نہ پڑھنے والے کے لیے۔ تو جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا انجام بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نبی نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، تو آنکھوں کی ٹھنڈک سے محبت کرو گے تو آخرت میں بھی جا کے ٹھنڈک مل جائے گی۔ ٹھیک، اب ذرا ایک جو میں بڑے کام کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ کیا کہ بھائی یہ جو 4 لوگوں کا تذکرہ کیا نا کہ اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے تو اس کا انجام کس کے ساتھ ہے؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ قارون کیا تھا؟ قارون بلینر تھا، بلینر، سرمایہ دار تھا، بہت بڑا سرمایہ دار، اتنا بڑا سرمایہ دار کہ اس کے خزانے کی کنجیاں کئی 100 اونٹ لے کر چلا کرتے تھے، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا۔ تو علماء کرام نے بڑی پیاری تشریح اس حدیث کی بیان کی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے حبیب نے 4 خاص لوگوں کا نام لے کر بتایا کہ ان کا انجام اس کے ساتھ ہوگا۔ اب علماء تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان مال و دولت کے حصول کے لیے نماز کو چھوڑ دے گا اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ فرعون تو تھا ہی کافر، اس کے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو اور نماز نہ پڑھے تو اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اب فرعون تو بادشاہ تھا، حکمران تھا، اور بہت بڑا حکمران تھا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص حکومت میں ہوتے ہوئے پھر نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر حامان کیا تھا بھائی؟ وزیر تھا، ملازم تھا، یوں کہہ لو کہ سرکاری ملازم تھا۔ تو علماء کرام نے آگے تشریح میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنی ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام اس حامان کے ساتھ ہوگا۔ اس حوالے سے آپ حضرات بھی جانتے ہیں، ہمارے پاس بھی اکثر لوگ آ کر یہی گلہ کرتے ہیں، یہی شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، جی ہم کیا کریں، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، ذرا اس جملے کو سنبھال کر رکھ لینا۔ جملہ کیا ہے کہ بھائی گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک بات گناہ کے بہانے تلاش کرنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ گناہ کو جسٹیفائی کرنا۔ وہ جی وہ ٹائم نہیں ملا، جی آفس میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے، تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نماز قضا ہو گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے دفتر والے حضرات ہیں ان کو چاہیے
کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے اسٹاف کو بھی نماز کی پابندی کروائیں، لیکن اگر کوئی اس معاملے میں سختی کرتا ہے تو اب اصل امتحان آ جاتا ہے نوکری کی محبت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اللہ کے نبی کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ نماز پڑھو، نوکری کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ نماز چھوڑ دو، تو اب آ گیا امتحان۔ اب امتحان میں کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کے نبی کی محبت پہ عمل کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی ملازمت کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا بھائی؟ حامان کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے ابی بن خلف۔ ابی بن خلف بہت بڑا تاجر تھا اور مشرک آدمی تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو قتل کیا تھا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ تجارت میں مصروف ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، تجارت میں مصروف ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو جس کے ساتھ اس دنیا کے اندر محبت رکھو گے، کل کو آخرت میں انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اچھوں کے ساتھ محبت رکھیں گے تو انجام اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، بروں کے ساتھ محبت رکھیں گے تو انجام بروں کے ساتھ ہوگا۔